ہم انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں ہمارے اور کچھ پارٹیسپینٹس ہیں، انشاءاللہ وہ آ جائیں تو ہم اپنی کلاس باقاعدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو اس کورس کے اندر قرآن عربک کورس لیول 2 کے اندر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ جمع ہونے کی توفیق دی ہے. تو چند باتیں آپ کے سامنے پہلے میں گوش گزار کروں گا انشاءاللہ، جو کہ اس کورس کے حوالے سے بہت اہم ہے.
تو وہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے انشاءاللہ، تو بہت آسانی ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم آن ٹائم شروع کریں، 9:30 پہ ہم آ جائیں، اور اس میں ہم، میں ایک کام پہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ 9:30 پہ ہی ہم اسٹارٹ کریں گے، لیکن ایوری ڈے 9:30 پہ جن لوگوں کے بھی سوالات ہوں وہ آ کے مجھ سے جو بھی سوال پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم آفیشیلی اپنا جو نیو لیسن اسٹارٹ کر دیں گے وہ اراؤنڈ 9:40 تک اسٹارٹ کر دیں گے، تاکہ وہ جو 10 منٹس کے اندر جو لوگ آہستہ آہستہ آئیں گے تو اس میں پھر ہمیں ٹائم مل جائے گا یہ بھی کہ تھوڑا سا ہم ویٹ بھی کر لیں گے، نمبر ایک، اور جن لوگوں کو سوالات پوچھنے ہوں گے وہ سوالات بھی پوچھ لیں گے اس حوالے سے، تو یہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ تو خیر وقت کے حوالے سے تھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہفتے میں صرف 2 کلاس ہیں، آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے بس۔ تو آپ لوگوں کو ایک تو یہ کہ اپنے 2 دن بالکل فارغ کرنے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو بھی اس پابندی کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس سے کمٹمنٹ میں اور پابندی کے ساتھ اس کورس کو ہم انشاءاللہ اٹینڈ کریں۔ تو اور باقی اس کے علاوہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اسائنمنٹس ڈیسائڈ کر لیں گے آپس میں مل کر، تو جب بھی آپ کو اس میں موقع ملے گا آپ وہ اسائنمنٹ کر سکیں گے آرام سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور میں بھی ہیلپ کروں گا بلکہ آپ لوگوں کی انشاءاللہ پوری۔ اس میں طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ پہلے بھی کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ کر لیں گے، اور اسائنمنٹ آپ نے اپنا کوئی بھی اسائنمنٹ اپنا کیا اور اس کو آپ نے چاہا کہ آپ ای میل کرنا چاہیں ای میل کر دیجیے گا، یا پھر یہ کہ آپ کے پاس اپنی ایک پرسنل نوٹ بک ہونی چاہیے، تو اپنی ایک پرسنل آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے، تو وہ پرسنل نوٹ بک پہ آپ کر لیں اس کو سالو، اور آپ اس کی تصویر کھینچ کے مجھے بھیج دیں، وہ بھی مور دین انف ہوگا، پھر آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے جوابات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آپ نے اس کورس کے اندر ایک اور اسپیشل چیز رکھی ہے، وہ ہے قرآن مجید کا سمجھنا، خاص طور پہ قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے ہم یہ کریں گے کہ اس کے حوالے سے آپ کو کیا جو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو بھی اپنا تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، فارغ کرنا پڑے گا، اور اس لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہوگا آپ لوگوں کا بھی قرآن مجید سے کنیکٹ ہونے کا۔ تو قرآن مجید سے کنیکٹ ہونے کا ایک بہت ہی بہترین آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم اس 2 دن کی کلاس کو اٹینڈ کریں، اور اس کے بعد اس میں جو اسائنمنٹس ہوں گے وہ ہم پورا ہفتہ کرتے رہیں، اس کی پریکٹس ہے، میں آپ سے بکس شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور جتنی بکس آپ بائی کر سکتے ہو تو کر لیجئے گا، اور ورنہ تو یہ کہ میں آپ سے گروپ پہ تو شیئر کروں گا، اور پی ڈی ایف میں تو میں آپ سے ہر بک شیئر کروں گا انشاءاللہ جو بھی ہم پڑھیں گے یہاں پہ، تو اور جو اگر آپ فزیکلی بائی کر سکیں اس کو تو بہت ہی اچھا ہے، کوئی بہت زیادہ ایکسپینسو بکس بھی نہیں ہیں بلکہ سستی بکس ہیں انشاءاللہ، تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ نیت کی درستگی، وہ میری بھی کیا نیت جو ہے وہ میں بھی اپنی نیت درست کروں، اور آپ سب بھی اپنی نیت درست کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں اس چیز کی ہمیں وی ہیو ٹو ریئلائز کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں چنا ہے۔ میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں، بہت اہم قول ہے، مجھے اس سے اتنی زیادہ بہت مجھے خود سکون ملتا ہے اس سے۔ وہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب قول ہے ان کا، کہ اصحاب العربیہ، یہ جو عربی سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، عربی دان لوگ ہوتے ہیں، عربی والے لوگ ہوتے ہیں جو عربی جانتے ہیں، عربی زبان، وہ جن الانس ہیں، انسانوں کے اندر وہ جنات ہیں۔ کیوں بھائی جنات کیوں ہیں؟ جنات سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بھائی انسانوں کے اندر جو لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں وہ انسانوں کے جنات ہیں۔ کیوں؟ یبصرون ما لا یبصر غیرہ، کہ ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں اپنے دین کی اور اس کائنات کی اور پورے یونیورس کی، عربی زبان کی وجہ سے، عربی جاننے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ کیونکہ ان کے لیے وحی کا راستہ جو علم الوحی ہے، جو ریولیشن ہے، وہ جس زبان کے اندر ہے، جب ان کو وہ سمجھ میں آتی ہے ان کو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، ان کو وہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں جو کہ ایک عام انسان کو
سمجھ میں نہیں آتی، عام انسان اس سے ایسے گزر جاتا ہے، لیکن عربی جاننے والے لوگ فوراً اس کو سمجھ جاتے ہیں. اور عربی جاننے والے لوگ اسی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جنات جو ہیں وہ دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ جن الانس ہیں، انسانوں میں جن ہیں، ان کو وہ باتیں نظر آئیں گی اور وہ باتیں ان کو نظر آتی ہیں جو ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. آپ سوچئے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ کے لیے علم الوحی کا راستہ اوپن ہو رہا ہے. تو ہمیں نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے. نو میٹر واٹ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ چند لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے دین کو خاص طور پہ آپ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے کچھ لمحات نکالے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو قدردان کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کچھ لمحات اپنے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی کتاب کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا انشاءاللہ یہ اچھا، ہم نے لیول 1 میں لیول 1 اس مرتبہ جو ہم نے لیول 1 لانچ کیا ہے اس کے اندر ہم نے جو صورتیں رکھی ہیں وہ آخر کی صورتیں رکھی ہیں، سورہ ناس سے لے کر اور سورہ قدر تک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تک ان کا تمام ترجمہ ہے. اور لیول 2 کے اندر ہم نے رکھا ہے سورہ فجر سے لے کر اور سورہ قدر تک، یعنی کہ آدھا پارے سے لے کر سورہ والفجر وليال عشر سے لے کر انا انزلناہ تک. لیکن اب ظاہری بات ہے لیول 2 والوں نے بھی شروع کا نہیں کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو پورا آدھا پارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور وقت دیا تو ہم انشاءاللہ ساتھ رہیں گے اور ہم آخری کا آدھا پارہ جو ہے وہ ود میننگز ہم یاد کر لیں گے انشاءاللہ. تو اور باقی باتیں بھی وہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ اپنے ساتھ رکھیے روزانہ کی ریڈنگ کے حوالے سے. کوئی بھی بک ہو تو وہ میں آپ کو بھی ریکمینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، آپ سے شیئر کر دوں گا پڑھانے کے دوران بھی، کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز اپنی اسٹڈی میں رکھنی ہے، ہلکی پھلکی سی. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جب بھی آپ کو فارغ ٹائم ہوا، آپ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے ہم سب پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، کوئی جاب پہ لگا ہوا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، تو جب بھی آپ کو کوئی فارغ ٹائم ملے تو فارغ ٹائم میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے لیسنز وغیرہ ہیں ہلکا پھلکا سا اس کو دیکھ لیا ایک مرتبہ. تو فارغ ٹائم میں آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اس بات کا ضرور اہتمام کریے گا کہ فارغ وقت میں ریلیکسیشن کے لیے ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اپنا لیول 2 انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات آپ نے اس کی ہیڈنگز دیکھی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ میں پہلے ایک تھوڑا سا ریویو کروں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ، تاکہ کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً سب وہی لوگ ہیں، اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو آنی چاہیے ہم اس کی ایک چھوٹی سی لسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ آتا ہے، اور ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھیں. اچھا اب میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ لوگ خود میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ خود اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. تو میں چاہوں گا کہ میں خود میوٹ نہ کروں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہوں گا کہ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے اور آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو اس میں آپ پھر ہینڈ ریز کر دیں اور کوئی بھی سوال جو آپ کو پوچھنا ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو خود میں میوٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ خود سے میوٹ کر لیں. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے لیول 2 اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا. سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے، اور میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ. میں اسکرین پر ہی لکھتا رہوں گا تو یہ ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے اس کو آج. آپ کو جو آنا چاہیے پہلے میں وہ لکھ دیتا ہوں. ہم لوگوں نے جی ہم یہاں پر ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کو آنا چاہیے الاسماء الاشارہ، ٹھیک ہے. الاسماء الاشارہ، اور ہم انشاءاللہ تھوڑا سا سلو بھی جائیں گے، میں آہستہ سے تیز ہو جاؤں گا. الاسماء الاشارہ، الاسماء الاشارہ للقریبی
والبعید، ٹھیک ہے، اسماء الاشارہ للقریبی اور والبعید، آپ کو یہ آنا چاہیے. اور یہ بھی کس کے لیے؟ دو چیزوں کے لیے، للمذکر اور للمذکری والمؤنثی. للمذکری والمؤنثی، یہ آپ کو آنا چاہیے. اسماء الاشارہ للقریبی والبعید للمذکری والمؤنثی. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتائے فوراً کہ اسماء الاشارۃ للقریبی اور والبعید جو ہے وہ للمذکری والمؤنثی آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے، اور اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ بھی ریز ہینڈ کر دیں. ہر سوال پہ، کیونکہ ہمارا یہ ایک ریویو ہے، تو ہر سوال پہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے فیڈ بیک ملے گا تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلا ٹاپک ہے الاسماء الاشارہ للقریبی والبعید للمذکری والمؤنث، یہ آپ سب کو کلیئر ہے تو آپ یہ ضرور مجھے بتا دیں. اور میں آپ کو اس میں انگلش میں بتا دیتا ہوں. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہم نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز جو ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہم نے پڑھے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے. ٹھیک ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز جو ہم نے پڑھے تھے، تو آپ لوگوں کے اگر وہ ذہن میں ہے تو مجھے بتائیں کون کون سے ہیں. اچھا، ایک کام ہی کرتے ہیں، پھر میں پارٹیسپینٹس کا نام لکھوں. حاذا و ذالک، جی جی بالکل بالکل. چلیں، اسماء الاشارہ للقریبی اور والبعیدی ہم نے پڑھا تھا حاذا ذالک. ٹھیک ہے، حاذا، پہلے ہم حاذا والا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم حاذا کر لیتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ جی، ہم پہلے حاذا کر لیتے ہیں. اور حاذا ہے، ہادی ہے، اور ہاؤلائی. ٹھیک ہے، حاذا ہادی ہاؤلائی. اسی طریقے سے ذالکا تلکا اولئکا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں ایک مرتبہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. حاذا ہادی اور حاذا ہادی کے ساتھ ہاؤلائی. ٹھیک ہے، یہ تھا نیئر کے لیے. اور دور کے لیے تھا ذالکا تلکا اور اولئکا. ٹھیک ہے، ذالکا تلکا اولئکا، یہ 6 تھے. شروع کے جو 3 ہیں وہ قریب کے لیے، اور بعد کے 3 یہ دور کے لیے. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ذرا سوالات وغیرہ پوچھ لیتا ہوں اور پھر میں نام لے دوں گا انشاءاللہ، تو پھر وہ انمیوٹ کر کے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں انگلش یا اردو میں بولوں گا، آپ لوگوں نے اس کی عربک کر دی. ٹھیک ہے، یہ ایک مسجد ہے. یہ ایک مسجد ہے. علینا آپ بتائیے. هذا مسجد. ٹھیک ہے، اچھا ہے فواد، آپ بتائیے گا. یہی والا کہ کوئی اور؟ وہ ایک لڑکا ہے. ذاکا ولدن. بالکل صحیح بات ہے، ذاکا ولدن. اور اس کا ایک اور لفظ بھی ہو سکتا ہے ذاکا کے علاوہ. ذالکا ولدن. جی ایکسلنٹ، ذالکا ولدن. ذاکا بھی صحیح ہے، ذالکا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اچھا
وہ بہت سارے لڑکے ہیں. اس کا جواب جو دے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں. وہ بہت سارے لڑکے ہیں. جی بتائیے, کسی نے اپنے آپ کو انمیوٹ کیا تو. جی فواد بتائیے. اولئک ولدون. دیکھیں ولدن تو سنگولر ہے. جب آپ اولائی کا کہیں گے تو آپ کو پھر اس کے لیے پلورل لے کے آنا پڑے گا. ولدن واحد ہے, جمع کیا ہوگا اس کا ولدن کا؟ اچھا اوکے بتائیں سلیمان بھائی, آپ بتا دیں. اولادن. اولادن, ویری گڈ. اولئک اولادن, ٹھیک ہے. اچھا یہ سب آدمی ہیں. دیز آر مین. مس حریقہ آپ کے ذہن میں اولائی اولائی, رجال. ویری گڈ ماشاء اللہ. ہؤلائی رجال, ٹھیک ہے. وہ ایک لڑکی ہے. مس فوزیہ. سر اس میں ہوگا حاضی, مجھے لڑکی کا نہیں یاد آ رہا. بنتن. بنتن. اچھا دیکھیں مس میں نے کہا وہ ایک لڑکی ہے, تو وہ دور ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے؟ ہاں وہ دور ہوگا تو تل کا ہوگا. تل کا بنتن. بالکل صحیح ہے. تل کا بنتن, جزاکم اللہ خیر. میں طفلتن بھی آ سکتا ہے. تل کا طفلتن بھی آ سکتا ہے, بالکل. اچھا بنتن میں اور طفلتن میں کیا فرق ہے؟ بنتن تو بیٹی ہوئی اور طفلتن لڑکی. طفلتن بچی ہے, یاد رکھیے. طفلتن بچی ہے نا, طفلتن ہاں, بچی. اور دیکھیں بنتن بیٹی کب بنے گی؟ جب وہ کسی نام کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ کہیں گے نا عباس کی بیٹی, تو آپ کہیں گے بنت عباس. ٹھیک ہے. ورنہ نارمل جو گرل ہوگی نا لڑکی, اسے ہم بنتن کہیں گے. جب آپ کسی نام کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ بیٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہے, ورنہ بنتن رہے گی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ماشاء اللہ یہ آتا ہے. اچھا آپ لوگ صرف ایک کام ہی کریے گا, جو بک میں وہ بکس دوبارہ آپ سے شیئر کروں گا, جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ خود سے آپ ریویو کریے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہاذا, ہادی, ہاؤلائی, ذالک, تلک وغیرہ یہ سب انشاءاللہ آپ کو بہت واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہم نے پڑھے تھے, اچھا اپنے آپ کو میوٹ کر لیں, جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا مطلب ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کے بعد ہم نے الجملہ الاسمیہ پڑھا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا الجملہ الاسمیہ, الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے الجملۃ الاسمیہ پڑھا ہے. الجملۃ الاسمیہ نامنل سینٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جملۃ الاسمیہ کے لیے آپ کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ How many things you need for جملہ اسمیہ؟ 2 چیزوں. جی بتائیے کون سی؟ مبتدا اور خبر. ویری گڈ, مبتدا اور خبر. آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ھذا کتاب. ٹھیک ہے. ھذا کتاب. تو اس میں ھذا کیا ہے؟ ھذا مبتدا. ٹھیک ہے. اور کتاب خبر. کتاب خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مبتدا کے لیے از دیر اینی اسپیشلٹی فار مبتدا؟ از دیر اینی اسپیشلٹی فار مبتدا؟ مبتدا کے لیے جو ہمیں ایک بات مطلب مبتدا اور خبر کو یاد رکھنے کے لیے, ایزان ڈو یو ریمبر کہ مبتدا کے لیے کیا خاص بات ہوتی ہے اور مطلب ایک نشانی ہوتی ہے مبتدا, یوزلی مبتدا کیا ہوتا ہے اور یوزلی خبر کیا ہوتی ہے؟ سر آپ پوزیشن کی بات کریں. محمد یوسف. جی مبتدا معرفہ ہوتا ہے. جی گڈ, بالکل صحیح ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, دیٹ از مبتدا ول بی اے پراپر ناؤن. ٹھیک ہے نا. اور خبر جی یوسف صاحب, خبر خبر کامن ناؤن ہوتی ہے.
خبر نکرہ ہوتی ہے. گڈ. مبتدا پراپر ناؤن ہوتا ہے اور خبر کامن ناؤن ہوتی ہے, تو پراپر اور کامن سے ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اور جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ ماشاء اللہ جملہ اسمیہ آپ سب کو کلیئر ہے؟ اگر آپ لوگ مجھے تھمز اپ دے دیں گے نا تو بڑی آسانی ہو جائے گی. اگر کسی کو اف سمبڈی وانٹس کہ جملہ اسمیہ میں ریپیٹ کروں تو میں جملہ اسمیہ ریپیٹ کر دوں گا, تاکہ یہ جتنے کانسیپٹس تھے جو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں نا, میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ لوگوں سے اوکے ملے, سو دیٹ وی کین گو فارورڈ. ٹھیک ہے, تو الجملۃ الاسمیہ یہ سب کے لیے کلیئر ہے؟ از اٹ کلیئر فار ایوری ون پریزنٹ ہیئر؟ آپ سب کے لیے بالکل واضح ہے جملہ اسمیہ؟ آپ صرف تھمز اپ دے دیں یا اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, if جملہ اسمیہ از اوکے. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ if جملہ اسمیہ از اوکے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم لوگ جو جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں ہم اس کی اور پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. جملہ اسمیہ کے بعد ہم نے المرکبات پڑھے تھے, آپ کو یاد ہوگا. مرکبات, مرکبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرکبات کہتے ہیں, بتائیے. compounds. جی 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 جی, بالکل بالکل بالکل, کمپاؤنڈس, بالکل کمپاؤنڈس. ہم کمپاؤنڈس کو مرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. ہم کمپاؤنڈ کو مرکبات کہتے ہیں. اچھا, میں مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو, تو یہ اس کا پلورل ہے, تو اسے ہم کہیں گے کمپاؤنڈس. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پلورل ہے تو اس کو ہم المرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے 3 مرکبات پڑھے تھے, 3 کمپاؤنڈز ہم نے پڑھے تھے, آپ کے اگر ذہن میں ہو. نمبر 1, اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے بتائیں. جی علینا آپ بتائیے. مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ کمپاؤنڈ نمبر 1. ٹھیک ہے, سلیمان بھائی آپ بتائیں. مرکب توصیفی, مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت آتی ہے. جی جی جی, بالکل یہ ہے کمپاؤنڈ نمبر 2 جو ہم نے پڑھا تھا, وہ تھا نعت اور منعوت. ٹھیک ہے, ایک مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا, ایک نعت منعوت یا صفت اور موصوف آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک کمپاؤنڈ مرکب نمبر 3 اضافی ہم نے ہو پڑھا گیا, تھا وہ جار و مجرور ہوگا. ایک مرکب اضافی. مرکب جاری. جی ایگزیکٹلی, جار مجرور. مرکب جاری, جار اور مجرور. ایکسیلنٹ, یہ ہمارے 3 کمپاؤنڈز ہو گئے, جار مجرور, مضاف مضاف الیہ اور صفت اور موصوف, جسے ہم نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں. اچھا, اس کی ایک ایک مثال دے دیں. ٹھیک ہے, مس فوزیہ آپ ایک مثال دے دیں جار مجرور کی. جار اور مجرور میں سر آئینہ نہیں. اچھا, میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں, میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں. میں ایک انگلش کا سینٹینس یا اردو کا سینٹینس بولتا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے عربک میں کر سکیں. ٹھیک ہے, the book is on the table. The book is on the table. الکتاب الکتاب علی آپ جب جملہ المکتب. شروع کریں گی تو فرسٹ ول بی دا پراپر ناؤن الکتاب. الکتاب الکتاب علی المکتب. ویری گڈ, ماشاء اللہ. الکتاب علی المکتب. اچھا, با بی یا بو؟ مکتبو, کیونکہ الکتاب ہے تو علی المکتب. الکتاب علی المکتب, مکتبو با بو یا بی؟ بو ہوگا سر. بو ہوگا. اچھا دیکھیں, جار اور مجرور کا ایک رول ہے آپ کے ذہن میں. جب ایکچولی اٹ از پریپوزیشن اینڈ ناؤن. ٹھیک ہے نا, جی. جب بھی کوئی پریپوزیشن آئے گا نا, یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ the noun coming after it will get a زیر کسرہ. اچھا, یس. ٹھیک ہے, جتنے پریپوزیشنز ہیں, فی, علی, من, الی, ریمبر آپ کو میرے خیال میں ریکال ہو گیا ہوگا. جی جی ہے نا, الکتاب علی المکتبی. ٹھیک ہے نا,
تو اس کے نیچے زیر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پریپوزیشن ہے. کہیں بھی پریپوزیشن ہوگا ہم سمجھ جائیں گے اس کے بعد جو بھی ناؤن اٹیچ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، جزاک اچھا اللہ. اب سلیمان بھائی آپ بتائیے سیکنڈ دوسری بھیا کو سیکنڈ مثال آپ دے دیں سلیمان بھائی. مرکب جار کی. مرکب جار کی دیتے. اچھا اچھا آئی ایم فرام پاکستان. الحاطف. آئی ایم فرام پاکستان. انا من الحاطف پاکستان. ٹھیک ہے. انا من پاکستان. انا من پاکستان. اچھا الحاطف على طاولتي. الحاطف على الطاولة. Very good. The phone, the cell phone یا the telephone is on the. اچھا ہاتف ہم کہیں گے ٹیلی فون کو. ٹھیک ہے نا. الحاطف. ورنہ موبائل کے لیے کیا لفظ تھا آپ کو یاد ہے؟ جوال. جی جوال کہتے ہیں. بالکل الجوال. على طاولتي. جی الجوال کہتے ہیں. الجوال. الجوال کہتے ہیں موبائل کو. الجوال علی الطاولة. ٹھیک ہے نا. the mobile is on the table. طاولہ is table. مکتب is desk and طاولہ is table. ٹھیک ہے نا. مکتب is desk and طاولہ is table. سر لکھ کے دکھا دیں ذرا تو یہ دونوں کا ٹیبل والا فرق ہے. تو ساتھ لکھ کے دکھا دیں جی ٹیبل کا. جی 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 جی. چلے میں یہ پورا جملہ لکھتا ہوں. الجوال علی الطاولہ. ٹھیک ہے نا. الجوال علی الطاولة. ٹھیک ہے. الجوال علی الطاولة. الجوال علی الطاولة. the mobile is on the table. ٹھیک ہے. اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کی مثال کون دے گا؟ جلدی سے بتائیں. مضاف اور مضاف الیہ کی ایگزامپل چاہیے. جی فواد بھائی. سر هذا کتاب محمود. ٹھیک ہے. ھذا کتاب محمود. ٹھیک ہے. القرآن کتاب اللہ. القرآن کتاب اللہ. ویری گڈ. چلیں ہم لیتے ہیں بہت سمپل سی مثال لیتے ہیں. القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے. یہ والی مثال لیتے ہیں. القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے. اب مجھے اس سینٹینس کی کنسٹرکشن چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب مجھے اس کی کنسٹرکشن سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ اٹ ول بی ویری ایزی فار می ٹو فارم. قرآن از دا بک آف اللہ تعالیٰ. یہ انڈرسٹینڈیبل سینٹینس ہے. میں سمجھ گیا یہ نامنل سینٹینس ہے بیکاز اٹ از اسٹارٹنگ ود دا ناؤن. جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم نامنل سینٹینس کہتے ہیں. نامنل سینٹینس کو ہم عربک میں الجملہ. دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک مبتدا اور ایک خبر. اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک مبتدا بھی ہے اور اس کے اندر ایک خبر بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر مبتدا کیا ہے جلدی سے بتائیے. القرآن. القرآن. القرآن از دا مبتدا. ٹھیک ہے. کتاب اللہ. کتاب اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے. خبر ہے کتاب اللہ. ٹھیک ہے. کتاب اللہ خبر ہے, لیکن کتاب اللہ خبر کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے. مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. کتاب اللہ ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہ پورا کمپاؤنڈ مل کے خبر ہے نا بھائی. یہ ایک مرکب ہے. کتاب اللہ ایک مرکب ہے اور یہ مرکب ہے کس کا؟ صفت اور موصوف. صفت اور موصوف نہیں, صفت و موصوف نہیں. نہیں, مضاف صفت و الیہ. موصوف کا نہیں ہو سکتا. مضاف جی الیہ. مضاف اینڈ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ کا یہ ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کیسے پہچانا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے؟ کتاب اللہ ہے نا, اللہ کی کتاب. جی پہلے چلیں مس ہاں آپ بتائیے آپ کیا کہیں گی مس فوزیہ. سر میں یہ کہہ رہی تھی سر کہ کتاب اللہ ہے نا, اللہ کی کتاب ہے, تو اس میں کتاب جو ہوگا مضاف ہو جائے گا اور کس کی ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. ویری گڈ. اچھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے.
آپ نے پہچانا کیسے کہ یہ صفت اور موصوف نہیں ہے بلکہ مضاف اور مضاف الیہ ہے؟ belonging سے جی نمبر 1 اٹ از اے بلونگنگ. نمبر 1 بلونگنگ ہے. مطلب کی اور کا کے الفاظ آئیں گے اردو میں ہے نا. اللہ کی کتاب, محمد کا گھر, تو یہ کا اور کی والے الفاظ آئیں گے نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایک تو یہ نمبر 2 یہ ہوگا. نمبر 2 ایک اس کی نشانی ہے, وہ نشانی تو یہ بتایا مجھے تو مزہ آئے گا. سر اس میں کتاب اللہ ہے نا, مضاف پہ دمہ پیش ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ یو آر کلوز ٹو, بٹ ایک ایکچوئل آنسر آنا چاہیے. جی یہ آئی فون میں کون ہے؟ آئی فون کون ہے پلیز بولے ذرا. میرے پاس یہاں پہ جی 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 آئی فون لکھا ہوا آ رہا ہے, آپ بتائیے گا. اچھا آواز نہیں آ رہی. جی سلیمان بھائی آپ بتائیے. یہ جو مضاف ہے وہ عام طور پر حالت رفع میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. اس میں ابھی بھی میرے پاس وہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن مجھے پہچان کرنی ہے لائک کہ اٹ از ناٹ ناؤن اینڈ کوالٹی, اٹ از پوزیسر اینڈ پوزیشن. مجھے سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ پیش آئے گا دم. ٹھیک ہے پیش آئے گا, لیکن پھر دیکھیں اگر پیش آئے گا کتاب کے اوپر وہ تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی پیش آ سکتا ہے. اس پہ زیر آئے گا, اللہ پہ زیر آئے گا. اللہ تعالیٰ پہ زیر آ گیا. ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, کتاب اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو یا الگ الگ لگ رہے ہیں؟ کتاب میں ال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میں ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کتاب کے آخر میں پیش لگانا ہے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ کے آخر میں ہمیں زیر لگانی ہے. ناؤن اور کوالٹی میں کبھی بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا کسی بھی لحاظ سے. اگر اللہ تعالیٰ پہ ال لگا ہوا ہے تو کتاب پہ بھی ال لگا ہوا ہوگا, تب جا کر وہ ناؤن اور کوالٹی بنے گا. ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیے گا مضاف کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ مضاف پہ کبھی بھی ال نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو مضافن اور مضافن الیہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ پہلے تو آپ مضافن الیہ پہچان لیں گے کہ اس میں کا اور کی آ رہا ہے, ڈزنٹ میٹر. سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ مضاف پہ ال نہیں آ سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے نا. اور مضاف کبھی بھی مضافن الیہ سے اگریمنٹ میں نہیں ہوگا. ناؤن اور کوالٹی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں البلد, البلد الصالح, البلد اور الصالح. ٹھیک ہے. دیکھیں البلد, البلد الصالح, تو کیا مطلب ہوگا؟ البلد الصالح, نیک لڑکا. آپ دیکھیں اس میں ال لگا ہوا ہے ولد پر بھی, اور جو اس کی جو کوالٹی ہے اس پہ بھی ال لگا ہوا ہے. اس الولد میل ہے تو کوالٹی بھی میل ہے. الولد آخر میں ایک پیش ہے تو صالح اس کے اوپر بھی ایک پیش آنا ضروری ہے. تو ناؤن اور کوالٹی جو آپس میں ہوگی نا وہ فل اگریمنٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ بولتا ہوں نیک لڑکی. ٹھیک ہے نا. تو کیا آئے گا؟ البنت, البنت الصالحۃ, الصالحۃ, البنت الصالحۃ. اب دیکھیں بنت کیونکہ لڑکی ہے اسی لیے جو صالح تھا وہ فیمیل بن گیا, وہ صالحہ ہو گیا. لیکن دونوں پراپر ہیں, دونوں کے آخر میں ایک ہی پیش آ رہا ہے, دونوں مؤنث ہیں. اسی طریقے سے الولد الصالح میں دونوں مذکر ہیں, دونوں پراپر ہیں, دونوں کے آخر میں ایک پیش ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مضاف مضاف الیہ کبھی بھی آپس میں اگریمنٹ میں نہیں ہوں گے. ناؤن اور کوالٹی ہر لحاظ سے, جینڈر کے لحاظ سے بھی, کامنالٹی اور مطلب کامن اور پراپر ہونے میں بھی ایک جیسے ہوں گے, اور ان کے اوپر جو وابلز لگے ہوئے ہوں گے زبر زیر پیش وہ بھی ایک جیسے لگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ناؤن پہ ال ہوگا تو کوالٹی پہ بھی ال ہوگا, اگر ناؤن پہ ال نہیں ہوگا کوالٹی پہ بھی ال نہیں ہوگا. اگر ناؤن کے آخر میں ایک پیش ہے کوالٹی کے آخر میں ایک پیش ہوگا, اگر ناؤن کے آخر میں دو پیش ہیں کوالٹی کے آخر میں بھی دو پیش ہوں گے. تو یہ ناؤن اور کوالٹی ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹلی اگری کرتے ہیں, جبکہ مضاف مضاف الیہ کا سب سے اہم رول یہ ہوگا کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ ڈن ہو گیا. الحمدللہ یہ آپ کو سمجھ لیجیے گا, اور اس میں مطلب تھوڑا سا غور کریے گا.
ٹھیک ہے سر اس کا مطلب یہ اسم اور کیا ہے پھر کتاب اللہ کہہ رہے ہیں نا ہم کتاب اللہ ہی، تو اس میں کتاب بھی اسم ہے جی اور اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ اسم میں نہیں آتا، اللہ کے لیے ہم اسم نہیں بولیں گے. اصل میں تو یہ دیکھیں جی جی جیسے ہم کہہ رہے ہیں پورا ناؤن nominal پلس status کوالٹی، ہے، ٹھیک ہے ہاں یہ خبر ہے پوری، جی جی ٹھیک ہے یہ خبر ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کمپاؤنڈ بالکل. ہے، دیکھیں اور اس کو ہم اس لیے نہیں کہہ رہے صفت موصوف اس لیے دیکھیں نہیں کہہ رہے ہم نے کیونکہ اسٹارٹ اس میں کیا سیم ہمارا جو کامن یہ نہیں آ رہا. جی ہم دیکھیں ہاں نمبر 1 ہم نے یہ پورا جملہ لکھا ہے القرآن کتاب اللہ، دا قرآن دا بک آف اللہ تعالیٰ از دا بک آف اللہ تعالیٰ. تو ہم نے کیا کہا یہ پورا نامنل سینٹینس ہے کیونکہ یہ ناؤن سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک اس کا مبتدا ہے، خبر میں کیا ہے، اس کی خبر اکیلی نہیں ہے بلکہ خبر کمپاؤنڈ کی صورت میں، ٹھیک اور ہے خبر کے اندر ہم مضاف اور مضاف الیہ ملا کے خبر بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے تو ہے تو وہ اسم کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کون سے اسم ہے، وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے سارے کیونکہ اسم ہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں بیچ میں کوئی ورب بھی آ جائے اس میں بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ یہ سینٹینس ناؤن سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے یہ نامنل سینٹینس کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، صحیح سمجھ میں تو اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، دا قرآن از دا بک آف اللہ تعالیٰ. اوکے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں محمد کی گھڑی. جی اذان آپ بتائیے محمد کی گھڑی. سر گھڑی کو کیا کہتے ہیں یہ اس کا نام؟ ساعت سوری ساعتن ساعت ساعتن کہتے ہیں نارمل. ہاں ساعتن. ساعت محمد ساعتن محمدن. الساعت محمد You need to محمدی. understand this. ٹھیک ہے نا، ساعت، ہاں ساعت محمدن، بالکل ساعت محمدن. اچھا، اگر میں کہتا ہوں ٹیچرز واچ، ٹیچر کی گھڑی، اب کیا بولو گے؟ الساعت مدرس. پہلے نو 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 آئی ٹولڈ یو کہ جب بھی آئے گا ٹیچر کی گھڑی، یہ کی اور کا کے الفاظ مضاف مضاف نہیں ہوتے ہیں، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آ سکتا. سب سے پہلے ایک بات بتاؤ، ٹیچر کی گھڑی میں ہو از دا اونر، مالک کون ہے؟ ٹیچر. ٹیچر ہے. ٹھیک ہے نا، تو تمہارا ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ٹیچر ہے، تو اس کا مطلب ہے وٹ ایور دا ٹیچر اونز دیٹ ول بی یور مضاف. ٹھیک ہے، وٹ ایور یو اون. ٹھیک ہے نا، جو چیز اون کرتے ہیں ہم وہ چیز مضاف ہوتی ہے اور ہم خود اونر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، ٹیچر کی گھڑی. اچھا، آلویز ریمبر ان عربک مضاف کمز فرسٹ، مضاف الیہ کمز سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے میں لکھوں گا ساعتو ساعتو. ٹھیک ہے، اچھا آلویز ریمبر ہمیں محمد میں ال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہمیں ال کی ضرورت پڑی کیونکہ ٹیچر ہیں، تو میں لکھوں گا ساعت المدرسی. ٹھیک ہے، ساعت المدرسی ٹیچرز واچ. ایک بات بتائیے، آپ سب سے میرا سوال ہے، مضافن جو ہوتا ہے از اٹ اے پراپر ناؤن اور اے کامن ناؤن؟ سر دونوں ہی ہو سکتے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ ال لگا دیں گے تو وہ پراپر ہو جائے گا. محمد اور سارے ناموں کے ساتھ تو آپ کو الفاطمہ یا الفونی لگائیں گے نا. ہم لوگ ال نہیں لگا سکتے، مضاف کے اوپر یاد رکھیے گا الحرام ہے. الحرام. ٹھیک ہے، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آ سکتا. اب آپ مجھے بتائیے مضاف پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ کامن. کامن نہیں ہوگا. کامن ہوگا. سر دیکھیں پراپر ہو گیا. کیوں پراپر کیوں ہوا؟ سر کسی کو بلانگ کر رہا ہے نا یہ. یس یس، دس از دا آنسر. دیکھیں یاد رکھیے، کوئی بھی چیز مضاف مضاف الیہ کا مطلب کیا ہے، پوزیسر اینڈ پوزیشن، یعنی کہ ایک اونر ہے اور ایک وہ چیز اون کرتا ہے. کوئی چیز اگر اون کر رہا ہے تو وہ خاص ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے یاد رکھیے گا مضاف از اے پراپر ناؤن، مضاف از ناٹ اے کامن ناؤن. مضاف ایکچولی کسی چیز کی کوئی بلانگنگ ہے تو بلانگنگ تو پراپر ہوتی ہے نا. کوئی بھی چیز اگر آپ کو بھی کوئی کوئی چیز بلانگ کرے گی تو وہ آپ کے لیے خاص ہو جائے گی. اٹ از ناٹ ریٹن ود ال
ٹھیک ہے نا, بیکاز اٹ ڈز ناٹ نیڈ ال بیکاز آف اٹس اونر. ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈیفرینسیشن کرنے کے لیے اس طرح کیا ہے. اب دیکھیں کتاب اللہ ہی, اس کتاب کا جو اسپیشلٹی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹیچر کی جو گھڑی کو جو اسپیشلٹی ہوئی ہے وہ مدرس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹیچر کی گھڑی ہے. تو اسی طریقے سے یاد رکھیے گا مضاف الیہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر آئے گا, اور اس میں کوئی زیادہ خدا نخواستہ کنفیوز نہیں ہو. بس ایک تو کا کی والے جملے ہوں, آپ نے جو مین رول یاد رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا, بیکاز مضاف ڈز ناٹ نیڈ ال بیکاز آف اٹس اونر. ٹھیک ہے نا, تو اور مضاف الیہ جو ہوگا, اچھا محمد پہ ہم ال نہیں لگاتے تو ہم نے کہا ساعۃ محمدن, بٹ اٹ اسٹل اے پراپر ناؤن. کیوں؟ محمد کی وجہ سے, محمد تو نام ہے اور نام کو بھی ال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف اس کو ذہن میں رکھیں, جب ہم اور پریکٹس کریں گے تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. آئیے اب ایک دو مثالیں ہم لے لیتے ہیں اس کی صفت اور موصوف کی. ٹھیک ہے, صفت اور موصوف کی ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آج کے سب لیسن پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. میں وربز آپ کو انشاءاللہ کل ریوائز بھی کرواؤں. آج کے جو ہمارا لیسن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مضاف الیہ سے ہے, تو اسی لیے, اور وہ جو آپ کے کورس میں جو آؤٹ لائن لکھی ہوئی ہے اس کی آؤٹ لائن میں لکھا ہوا ہے, سب سے پہلے جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے عربک کاؤنٹنگ. تو میں آپ کو آج ساری کاؤنٹنگ ایک ساتھ پڑھا دوں گا انشاءاللہ, ملینز تک, اور وہ اتنی آسان ہے, وہ چھوٹی سی ٹرک ہے بس. اس کے بعد آپ کو قرآن مجید میں اتنی ساری کاؤنٹنگز اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ آپ کو سب سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. اور آپ لوگ مجھے خود پھر آپ لوگوں کا جو اسائنمنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا, قرآن مجید میں جہاں جہاں کہیں کاؤنٹنگز آ رہی ہیں وہ کاؤنٹنگز آپ لوگ مجھے کوڈ کریے گا. سورہ یوسف میں کاؤنٹنگ ہے نا, 11 ستارے دیکھے تھے انہوں نے. اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر ہے کہ بھئی وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا, یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور بہت ساری کاؤنٹنگز آئیں گی. وہ کاؤنٹنگ ساری آپ کی آج انشاءاللہ ایک دن کے اندر ختم. صرف میں آپ کو انشاءاللہ ایک ٹرک بتا دوں گا, وہ ٹرک آپ کو صرف ایک مرتبہ سمجھنا ہے کاؤنٹنگ کو, اور یو ول نیور فارگیٹ ان یور لائف انشاءاللہ دین اینی کاؤنٹنگ ٹل ملینز انشاءاللہ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں پہلے ناؤن اور کوالٹی کی. تو ناؤن اور کوالٹی کی جلدی سے مثالیں دیتے ہیں. میں ایک سینٹینس بولتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک یا دو کمپاؤنڈ آ جائیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ دا اسمال بوائے از in the house. The small boy is in the house. تھوڑا سا ٹائم لیجئے, سوچئے اور اس کے بعد بتائیے. The small boy is in the house. دیکھیے میں نے دو کمپاؤنڈ یوز کیے. The small boy is in the house. The small boy is in the house. ٹھیک ہے, اب بتائیے جی سلیمان بھائی بتائیے. اچھا یوسف بھائی بتا سکتے ہیں؟ سوری سر. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. فواد بھائی کو بھی آتا ہے. ایک سیکنڈ میں اور کسی کو دیکھتا ہوں جو اب تک بولا نہیں ہے. ماشاء اللہ سر تقریباً سب نے بولا ہے. ایزان کین یو ٹیل می the small boy is in the house. الطفل صغير في البيت. الطفل الصغير في البيت. yes it is right. الطفل الصغير في البيت یا الولد. اچھا میں نے بوائے کہا ہے, چائلڈ نہیں کہا. مس انیقہ آپ بتا رہی ہیں, بتائیں آپ. الولد الصغير في البيت. yes this is the right answer. جزاکم اللہ خیر مس. الولد الصغیر فی البیت. طفل جب آپ کہو گے نا تو طفل کا مطلب ہے the small child is in the house. الطفل الصغیر فی البیت. ٹھیک ہے. the beautiful big book is on the چلے ہاں the beautiful book is on the chair. The beautiful book is on the chair. Acha, what do we call beautiful?
جمیل 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 بالکل جمیل کہتے ہیں. تو the beautiful book, the beautiful ہاں the beautiful book. چلیں ایک بات بتائیے, the book is ہاں بتائیں چلیں. الجمیلۃ نہیں مس کوالٹی بعد میں آئے گی. اچھا کتاب ہاں لیکن دونوں میں اگریمنٹ ہونا چاہیے. الکتاب الجمیلۃ. اچھا کتاب میل ہے فیمیل ہے؟ میل ہے سر. میل ہے تو کوالٹی میل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ جی الکتاب الجمیل یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. آن دا چیئر جمیل آن الگ ہوگا الگ. جی گڈ. الکتاب الجمیل علی, اور جو ہو تو آپ کو پتا ہے شعر کو تو جو اردو میں کہتے ہیں وہ عربی میں کہتے ہیں کراست. جی فواد بھائی. کرسی جی علی الکرسی. الکتاب الجمیل علی الکرسی. الکتاب الجمیل علی الکرسی. ٹھیک ہے. الکتاب الجمیل علی الکرسی. ٹھیک ہے, یہ آ گیا آپ کا جملہ. اب دیکھیں اس میں کیا ہے, مبتدا بھی کمپاؤنڈ ہے, خبر بھی کمپاؤنڈ ہے. الکتاب الجمیل صفت اور موصوف ہو گئے. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب ناؤن اور کوالٹی ہے. ناؤن اور کوالٹی ملا کے مبتدا بن گئے. علی الکرسی کی جار اور مجرور ہے, جار اور مجرور ملا کے خبر بن گئے. تو مبتدا اور خبر مل کے ہمارا ایک نامنل سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. لیکن یہ ہمارا نامنل سینٹنس کیسا ہے, جس کے اندر مبتدا بھی کمپاؤنڈ ہے, خبر بھی کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو ماشاء اللہ واضح ہو گیا ہوگا. اور اگر کسی کو مسئلہ ہے یا اور تھوڑا سا سمجھنا ہے تو آپ مجھے بتائیے, 3-4 مثالیں اور دے دو. سر میرا خیال ہے کہ اب ریویو کریں گے تو اس وقت خود ہی تو دوبارہ یاد آ جائے گا. تھوڑی سی ہاں ایگزیکٹلی جب آپ لوگ اسے سالو کریں گے نا, اسی لیے میں چاہ رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو ہلکا سا ریویو دیا ہے اسی لیے تاکہ اب میں آپ لوگوں سے وہ بکس شیئر کر لوں گا گروپ پر. قرآن عربک جو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے, اس واٹس ایپ گروپ پہ میں وہی بک شیئر کرتا ہوں جو ہم نے پڑھی تھی. آپ اس کو ایک مرتبہ بس بیٹھ کے ریویو کر لیجیے گا ہلکا سا. آپ کو اگر کل ٹائم ملتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, آپ کل بیٹھ کے کسی بھی وقت ایک مرتبہ جو آپ نے پڑھا ہے صرف اس کو ریویو کر لیجیے گا. ایک ورڈ ٹو ورڈ بیٹھ کے بھلے نہ پڑھیں, ہلکا پھلکا سے ریویو کر لیجیے گا انشاءاللہ, تو ایوری تھنگ سب کو واپس آ جائے گی چیزیں. آئیے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. الاعداد, عربک کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے. عربک کاؤنٹنگ کے حوالے سے یہ ہمارا مطلب سمجھے آپ پہلا ٹاپک ہے ہمارے لیول 2 کے مطلب کورس کے حوالے سے جو ہم نے لکھا تھا. تو میری کوشش یہ ہوگی, اب ہمارا تھوڑا سا ٹائم ہے, پہلے میں آپ کو کاؤنٹنگ سمجھاؤں. اگر ہم کاؤنٹنگ جلدی کر لیتے ہیں تو میں آپ کو ڈیز آف دا ویک بھی کروا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پہلے کاؤنٹنگ کرتے ہیں. کاؤنٹنگ میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا, ہمیشہ عربی میں 1 2 11 12 21 22 31 32, ٹھیک ہے نا, 31 32 اور 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82. یہ جو 1 اور 2 ہے نا, 1 اور 2 جہاں کہیں بھی آئے گا تھوڑا سا اسپیشل ہوگا یہ. اور 3 سے لے کر 9 تک ایک جیسے ہوں گے تقریباً. میں ابھی آپ کو کرواؤں گا, دیکھیے آپ. آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا. واحد, ٹھیک ہے. ہاں پھر دیکھیں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے. اثنان, ٹھیک ہے. اثنان کا مطلب ہو گیا 2. ٹھیک ہے. واحد اثنان, یہ 2 ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھیں ثلاثتن سے لے کر اور عشرتن تک ساری فیمیل کاؤنٹنگ ہے. آخر میں تن 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 سب میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم اس طرح اس کو تھوڑا سا مطلب گا کے بھی کرتے ہیں کہ واحد اثنان, یہ تو 2 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ثلاثتن اربعتن, ثلاثتن 3, اربعتن 4, خمستن 5, ستتن 6, سبعتن 7, ثمانیتن 8, تسعتن 9 اور عشرتن بھی کہتے ہیں, عشرتن بھی کہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عشرتن یا عشرتن آپ دونوں کہہ سکتے ہیں. عشرتن کہہ لیں تو 10. ٹھیک ہے نا. تو
3 سے لے کے 10 تک آپ دیکھیں ساری فیمیل کاؤنٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس میں عربک کا ایک رول یہ ہوتا ہے جب آپ آخری لیٹر کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو اس کو آپ ساکن کر دیتے ہیں. واحد ان کو ہم واحد کہتے ہیں. ویسے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم رکتے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے وی آر لرننگ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے آخر میں کیا آ رہا ہے. آخر میں 2 ہی پیش ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو آخر میں 2 پیش ہوں گے. تو واحد، اثنان، 1 اور 2 یہ تھوڑے سے الگ الگ دیکھیں آپ. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک ایک ہی ہے. ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ ساری فیمیل کاؤنٹنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا 11 اور 12 اسپیشل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، 10th یہ عشرہ ہے، یہ دیکھیں 10 اسی عشرہ کو اٹھا کر یہ نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے گا کہ 11 اور 12 اسپیشل ہوگا. 11 ہے احد عشرہ، یہ 11 ہو گیا. ٹھیک ہے. 12 ہوگا اثنا عشرہ، اثنا، اور پھر عشرہ سب میں آئے گا. ٹھیک ہے. عشرہ، اثنا عشرہ، کیونکہ 10th کو عشرہ کہتے ہیں تو یہ عشرہ چلے گا 19 تک. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا 10 کو کہتے ہیں عشرہ. تو اب عشرہ کے بعد 11 سے لے کر 19 تک عشرہ تو رہے گا اینڈ میں، صرف شروع میں چینج ہوگا. تو 11 اور 12 میں نے آپ کو بتایا جیسے 1 2 اسپیشل ہیں ویسے 11 اور 12 بھی اسپیشل ہیں. اور آگے 21 اور 22 21 22 بھی اسپیشل ہوں گے، 31 32 بھی اسپیشل ہوں گے، 41 42 بھی اسپیشل ہوں گے. وہ تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. 1 اور 2 تو اسپیشل ہیں ہی. ٹھیک ہے. تیسرے سے کیا ہوگا اب دیکھیے گا. ثلاثہ 13 سے لے کر 19 تک بالکل ایک پیٹرن رہے گا. کون سا پیٹرن دیکھیں. ثلاثہ آپ نے یہاں سے اٹھایا اوپر سے، اور عشرہ آپ نے یہ لکھ دیا کیونکہ یہ عشرہ پہ اینڈ ہوا تھا تو یہ کیا ہوگا ثلاثۃ عشرہ، ثلاثۃ عشرہ. ٹھیک ہے. ثلاثۃ عشرہ. ٹھیک ہے. ثلاثۃ عشرہ کا مطلب ہو گیا ثلاثۃ عشرہ، اس کا مطلب ہے 13. اسی طریقے سے آپ لوگ لے کے جائیں اربعہ پہ آ جائیں. اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. سیم ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. احد عشرہ اور اثنا عشرہ، احد عشرہ اور اثنا عشرہ یہ دو آپ کو ایک مرتبہ اگر یاد ہوگا یہ آپ سے بھولیں گے بھی نہیں، دیکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم نے سب شروع میں کیا کیا، واحد اور اثنان، 1 اور 2 ہو گئے. ثلاثہ سے لے کر 9 تک ساری فیمیل کاؤنٹنگ ہے. فیمیل کاؤنٹنگ کے بعد عشرہ بھی فیمیل کاؤنٹنگ. اب کیونکہ عشرہ آ گیا اب ہم کیا کریں گے، ہم نے پہلے 1 اور 2 کے لیے 11 اور 12 کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے 11 کیا احد عشرہ، 12 کیا اثنا، اثنان سے اثنا عشرہ، یہ اسپیشل ہے. ثلاثہ سے لے کر 19 تک ہم نے صرف کیا کرنا ہے ثلاثۃ عشرہ، کیونکہ یہ عشرہ والی ہے 10th ہے. یہ 10 کے بعد 20 تک 10th چلے گا تو اسی لیے کیا ہوا ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. ٹھیک ہے. تو یہ امید ہے کہ آپ کو ادھر تک تو سمجھ میں آیا ہوگا. اب یہ جو عشرہ ہے اب یہ ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب 20 آ رہا ہے. اب جب 20 آئے گا 20 کو ہم کہتے ہیں عشرون، عشرون. ٹھیک ہے. عشرون یہ ہم کہتے ہیں 20 کو. اب اس کا مطلب کیا ہوا، جب 20 کو ہم نے کہا عشرون تو یہ جو عشرون ہے یہ عشرون جائے گا 29 تک. عشرون 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 یہ جائے گا 29 تک جب تک کہ 30 نہ آ جائے. کیونکہ یہ 20 والی کاؤنٹنگ ہے، 20 کو ہم عشرون کہتے ہیں، اس لیے 21 سے لے کر 29 تک، 21 سے لے کر 29 تک یہ عشرون چلے گا.
ٹھیک ہے، 20 20 20 20 20 تو سب کے آخر میں آ جائے گا. بس ہمیں شروع کی کاؤنٹنگ لگانی ہوگی. کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے واحد 20 20 ہو گیا. اب ہم 21 لکھیں گے. ٹھیک ہے، 21 اسپیشل ہے، اتنا زیادہ اسپیشل بھی نہیں ہے. واحد، دیکھیں واحد ویسے ہی رہے گا، اور واو زبر وا لگائیں گے ہم صرف. واحد واحد وعشرون، واحد وعشرون. ٹھیک ہے، واحد وعشرون، یہ ہو گیا 21. اچھا ایک سیکنڈ، جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں واحد وعشرون، ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اثنان آپ ویسے ہی لکھیں گے جیسے آپ نے پہلے لکھا تھا. اثنانو، اثنان، اثنانو وعشرون. ٹھیک ہے، اثنان وعشرون، یہ ہو گیا 22. واحد وعشرون، اثنان وعشرون. یہ وعشرون اب 29 تک چلے گا. کیسے؟ ثلاثۃ وعشرون. ٹھیک ہے، اوپر آگے دیکھتے ہیں. ثلاثہ سے اگر آپ لگانا شروع کریں، یہ دیکھیں اوپر یہ رہا. صرف آپ نے وعشرون تو لگانا ہی سب میں. ثلاثہ سے شروع کریں. ثلاثۃ وعشرون، اربعۃ وعشرون، خمسۃ وعشرون، ستۃ وعشرون، سبعۃ وعشرون، ثمانیۃ وعشرون، تسعۃ وعشرون. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثہ وعشرون، اربع وعشرون، خمسہ وعشرون، ستہ وعشرون، سبعہ وعشرون، ثمانیہ وعشرون، تسعہ وعشرون. ٹھیک ہے نا، 29. یہ 20 20 چلے گا. اب آئے گا 30. ٹھیک ہے، آپ اس کی ٹرک سمجھیے. جس طریقے سے ثلاثہ تھا، ثلاثہ سے نکلے گا ثلاثون. ٹھیک ہے، دیکھیں ثلاثہ عشر آئے نا. ایک سیکنڈ، ہم تو 20 پہ واحد وعشرون سے لے کر ہم نے واحد وعشرون کیا، اثنان وعشرون کیا. ثلاثہ سے لے کر اور تسعہ تک ہم نے کیا کیا؟ ثلاثہ وعشرون، اربع وعشرون، خمسہ وعشرون، ستہ وعشرون، سبعہ وعشرون، ثمانیہ وعشرون، تسعہ وعشرون. 29 ہو گئے، تسعہ وعشرون. اب آ گئے 30 پر. جب ہم 30 پر آئیں گے تو وہ ثلاثہ سے ثلاثون بن جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی پوری کاؤنٹنگ ویسی رہے گی، تھوڑا سا سوچیے. ثلاثہ سے ثلاثون بنے گا. میں لکھتا ہوں ثلاثون، ثلاثہ سے بنا ثلاثون. ٹھیک ہے، اربعہ سے کیا بنے گا؟ اربعہ سے بنے گا اربعون. اربعہ سے بن جائے گا اربعون. ٹھیک ہے، خمسہ سے کیا بنے گا؟ خمسہ سے بن جائے گا خمسون. ٹھیک ہے، ستہ، ستہ سے بن جائے گا ستون. ٹھیک ہے، اب آگے سبعہ، سبعہ سے بن جائے گا سبعون. ٹھیک ہے، ثمانیہ، ثمانیہ سے بن جائے گا ثمانون. ٹھیک ہے، تسعہ، تسعہ سے کیا بنے گا؟ تسعون. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ثلاثہ سے ثلاثون، اربعہ سے اربعون، خمسہ سے خمسون، ستہ سے ستون، سبعہ سے سبعون، ثمانیہ سے ثمانون، اور تسعہ سے تسعون. اب دیکھیں، اور آپ نے سمپل وہی کرنا ہے جو آپ نے 21 اور 22 میں کیا ہے. واحد وثلاثون. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر آئیں، یہاں پر آتے ہیں. واحد وثلاثون 31، اثنان وثلاثون 32 ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے. واحد وثلاثون 31، اثنان وثلاثون، کیونکہ ثلاثون آخر میں آ رہا ہے اس لیے.
تو اثنان کاؤنٹنگ پہلے آئے گی, 10th بعد میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو نمبر ہوتا ہے نمبر پہلے آتا ہے 10th, اس کا بعد میں آئے گا. چلو ڈیویژن صاحب کیا کیا بنے گا, تو کیا بنے گا 31 کا واحد و ثلاثون, لگاؤ, یہ بھی میں کر رہی ہوں. اثنان و ثلاثون, ٹھیک ہے, اثنان و ثلاثون, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے, ثلاثہ سے لے کے 9 تک بالکل ویسے ہی ہے. ثلاثۃ و ثلاثون, اربعۃ و ثلاثون, خمسۃ و ثلاثون, ستۃ و ثلاثون, سبعۃ و ثلاثون, ثمانیۃ و ثلاثون, تسعۃ و ثلاثون. تسعۃ و ثلاثون کا مطلب کیا ہوا 39. اب آ گئے آپ 40 پر. 40 پہ آپ آئیں گے تو 40 کا ہو جائے گا 40. بالکل وہی رول اپلائی کریں گے, واحد و اربعون, اثنان و اربعون, ثلاثہ سے لے کے 9 تک بالکل ویسے ہی, ثلاثۃ و اربعون, اربعۃ و اربعون, خمسۃ و اربعون, ستۃ و اربعون, سبعۃ و اربعون, ثمانیۃ و اربعون, تسعۃ و اربعون, اور 50 آئے گا تو خمسون. خمسہ 50, 5 کو بولتے ہیں, خمسون 50 کو کہتے ہیں. ہم اوپر آتے ہیں دوبارہ تاکہ آپ لوگوں کو اور واضح ہو. میں دوبارہ لے کے آتا ہوں, دیکھیں ثلاثہ, دیکھیں ثلاثہ 3 ہے, ثلاثون 30 30 ہے, اربعہ 4, اربعون 40, خمسہ 5, خمسون 50, ستہ 6, ستون 60, سبعہ 7, سبعون 70, ثمانیہ 8, ثمانون 80, تسعہ 9, تسعون 90, ٹھیک ہے. تو اب اور 99 کیا ہوگا, سبعۃ و سبعون, 99, ٹھیک ہے نا, سبعہ و سبعون. آخر میں آپ نے یاد رکھیے گا, پہلے کاؤنٹنگ جو ہوگی وہ آپ لکھیں گے 3 سے لے کے 9 تک آپ کو کاؤنٹنگ آ گئی, ثلاثہ, اربعہ, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے آگے اینڈ میں کیا آ رہا ہے. اگر ثلاثون آ رہا ہے تو وہ 30s میں, سوری 20 سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر 20 آ رہا ہے تو 20s میں, ثلاثون آ رہا ہے تو 30s میں, اربعون آ رہا ہے تو 40s میں, خمسون آ رہا ہے تو 50s میں, ستون اگر آ رہا ہے تو وہ 60s میں, سبعون آ رہا ہے تو وہ 70s میں. اسی طریقے سے ثمانون اینڈ میں آ رہا ہے تو وہ 80s میں, اور تسعون اگر آ رہا ہے تو وہ 90s میں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں, اور 100 میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ 99 تک کر لیتے ہیں ہم, 1 to 99. تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا, بٹ تھوڑا سا بہتر لگے گا. واحد, پہلے واحد, پھر دوسرا اثنان, ثلاثہ سے لے کر 9 تک ساری فیمیل, ثلاثہ مطلب فیمیل کاؤنٹنگ ہے, ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, سبعۃ, ثمانیۃ, تسعۃ ہو گیا, اور عشرۃ. اب جب عشرۃ ہم نے کہا تو اب جو 11 سے لے کر 19 تک آئے گا تو آخر میں عشرہ آنا ضروری ہے, تاکہ جس سے پتہ لگے کہ یہ 10th والی کاؤنٹنگ ہے. تو ذرا 11 اور 12 اسپیشل ہے. احد عشرہ, 12, اثنا عشرہ, یہ ہم نے لکھا. ثلاثہ سے لے کر 9 تک پھر عشرہ 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 آئے گا. ثلاثۃ عشرہ, اربعۃ عشرہ, خمسۃ عشرہ, ستۃ عشرہ, سبعۃ عشرہ, ثمانیۃ عشرہ, تسعۃ عشرہ. 19 آ گیا. اب یہ عشرہ ختم ہو چکا, اب آئے گا 20, یہ 20 ہو گیا. اب جو کاؤنٹنگ چلے گی سب کے اینڈ میں 20 20 20 20 آئے گا ٹل 29. 30 آ جائے گا. 30 نکلا ثلاثہ سے تو ثلاثہ سے ثلاثون بن جائے گا وہ. اب جو کاؤنٹنگ آئے گی 30 سے لے کے 40 کے درمیان تک وہ ساری ثلاثون 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 اینڈ میں آئے گا. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ یہ واضح ہوا ہوگا. تو اب میں ایک کام ہی کرتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. جی علینا, اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو بتائیے 75 کو کیا بولیں گے؟ جی سر فواد, جی فواد بھی بتائیے. خمسہ و سبعون. ویری گڈ ویری گڈ, خمسۃ و سبعون, بالکل صحیح ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے آخر میں جو 70 کہہ رہا ہوں یا 80 کہہ رہا ہوں یا 90 کہہ رہا ہوں اس کو اون کر دیں بس, اور اس سے پہلے کاؤنٹنگ لگا دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی مجھے کون بتائے گا
چلے مس انیقہ سے پوچھتا ہوں. مس انیقہ آپ بتائیے 37. 37 سلاسون تو اینڈ میں آئے گا. صحیح نا؟ سبعۃ ثلاثون. ایکسلنٹ. سبعۃ و ثلاثون. بالکل 7 و 30. ویری گڈ. 7 و 30. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اب مس فوزیہ آپ بتائیے 71. 71 واحد و سبعون. ایکسلنٹ ماشاء اللہ. 71. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے یوسف بھائی آپ بتائیے 89. 89 جی 80s میں تو کیا آنا چاہیے اینڈ میں؟ ثمانیۃ و تسعون. نہیں دیکھیں 80s کا آنے کا مطلب کیا ہے؟ 80s میں ہے اگر تو 80s میں اینڈ میں کیا آنا چاہیے؟ سمانون آنا چاہیے اینڈ میں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ سمانون 80s بنتا ہے. سمانیہ 8 ہے, سمانون 80s بن گیا. اس سے پہلے کاؤنٹنگ لگا دیں. کتنا بولا ہے میں نے؟ 9. جی بالکل دوبارہ بولا. ویری گڈ. اب سمجھ آیا آپ کو؟ جی تھینک یو. جی 89. ویری گڈ. جی اب مجھے بتائیے 44. فواد بھائی بتائیے 44. اربعۃ و اربعون. ویری گڈ. 44 و 40. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے 63. ایزان آپ بتائیں. ثلاثة وستون. شاباش. ویری گڈ. 63. ایکسلنٹ. شاباش. ٹھیک ہے. اچھا اور مجھے بتائیے 17. علینا آپ بتائیے. جی بتائیے. ہاں بیٹا اب بولیے دوبارہ. آپ نے کیا پوچھا ہے؟ کون سا نمبر؟ ہاں میں نے آپ سے ورڈ پوچھا ہے 17. احد. نہیں اگر تبت عشرہ. جی ماشاء اللہ میں سمجھ گیا. 17. دیکھیں اگر آپ کو ایک مرتبہ سمجھ میں آ گئی نا کاؤنٹنگ پھر کسی کو کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ بتاؤ علینا ایک کام کرو آپ بتاؤ مجھے 48. سبانیہ. ٹھیک ہے. 84 بتاؤں. 48 سمانون ہوگا. نہیں 40 کو کیا بولتے ہیں؟ 40. جی اور 8 کو کیا بولیں گے؟ شروع میں 8 لگاؤ. 48. ٹھیک ہے. اب میوٹ کر دو. ٹھیک ہے. 48. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے آپ 13. 13. ثلاثة عشرة. 13. سمپل. 13. ٹھیک ہے. 99. فواد بھائی. 99. ویری گڈ. 99. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. 77. یوسف بھائی. سبعۃ و سبعون. سبعہ یہ وہاں 77. ویری گڈ. 77. ٹھیک ہے. 66. ایزان. 66. ایزان. 66. شاباش. 66. 33. مس فوزیہ.
ثلاثة وثلاثون. ایکسلنٹ. ثلاثۃ و ثلاثون. ٹھیک ہے. اچھا 22 مس انیقہ. اچھا اسنا عشرون پہ دیکھیں نہیں سیکنڈ کو کیا بولتے ہیں؟ اثنان کہتے ہیں نا. اثنان و عشرون تو اینڈ میں آئے گا ٹھیک ہے نا, لیکن کیا آئے گا اثنان و عشرون. ٹھیک ہے نا, اثنان و عشرون. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ٹرک سمجھ میں آ گئی. چھوٹی سی ٹرک ہے بس, اگر آپ اس ٹرک کو ذہن میں رکھیں پھر یہ کاؤنٹنگز آپ سے کبھی بھی نہیں بھولیں گی ہے نا. اسی طریقے سے 19 اگر ہم کہیں 19 جلدی سے بتائیے 19. تسعة عشرة. ویری گڈ. 19. ٹھیک ہے نا 19. I saw 11 stars. I saw past tense ہے اور verbal sentence بنے گا. I saw 11 stars. حضرت یوسف نے کہا تھا I saw کو کہتے ہیں رعا. رعا کا مطلب ہے ہی سو, جو ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے رعا ہی سو. تو I saw کہیں گے رأیتو. I saw 11 میں نے دیکھے 11. بتائیے کس طرح کہیں گے؟ I saw 11 ہاں رأيت أحد عشرة. جی رأیت 11. ٹھیک ہے جی اذان. رأيت 11 نجوم. ہاں رأیت 11 نجوم یا پھر کوكب ہے نا. کوكب بھی کہتے ہیں نجوم بھی کہتے ہیں. رأیت سر 11 سر کوكب آپ نے بتایا تھا پلانٹس کو کہتے ہیں. پلانٹس کو جی سر. اسٹارز کو نجم کیا کہتے ہیں؟ ہاں نجوم. ٹھیک ہے صحیح ہے نجوم کہہ لیتے ہیں. I saw رأیت 11 نجوم. بہرحال ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ کاؤنٹنگ اگر آپ کو واضح ہو گئی ہے ایک مرتبہ 1 سے لے کے 99 تک, تو الحمدللہ مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے کہتا ہوں بھائی آپ مجھے بتائیے کہ 94 کو کیا کہیں گے؟ أربعة وتسعون. ویری گڈ. 94 ماشاء اللہ. اچھا یوسف بھائی آپ بتائیں کہ ہم 56 کو کیا کہیں گے؟ ستۃ و خمسون. ماشاء اللہ اب دیکھیں سمجھ میں آ گیا الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. 56 بس یہ چھوٹی سی ٹرک ہے ٹھیک ہے نا. 56 ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. اچھا اگر میں کہوں 36 تو آپ ہی بتائیے یوسف بھائی آپ بتائیں دوبارہ 36. ستۃ و ثلاثون. ماشاء اللہ 36 ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے علینا آپ مجھے بتائیے 73. دیکھو کاؤنٹنگ پہلے آئے گی, یہ جو اونا 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 ہے نا یہ اینڈ میں آئے گا. تو میں نے آپ سے کہا ہے 70. اب 70 کا مطلب ہے آخر میں کیا آنا چاہیے؟ جلدی سے بتاؤ. اگر 70 میں نے کہا ہے تو آخر میں 70 آنا چاہیے ہے نا. تو اب بتاؤ مجھے 73 کیسے ہوگا؟ شابش 73. اب میوٹ کر لو. 73. ٹھیک ہے. تو دیکھیں الحمدللہ یہ ہے 1 سے لے کر اور 99 تک کی کاؤنٹنگ ہم نے کر لی الحمدللہ رب العالمین. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں 100 کو کیا بولتے ہیں. 100 بہت آسان ہے ٹھیک ہے. 100 میاتن کہتے ہیں 100 کو. جی بالکل میاتن کہتے ہیں 100 کو. میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ. میاتن کہتے ہیں 100 کو.
मिअतुन हम कैसे लिखेंगे, मीम अलिफ होगा लेकिन ये अलिफ साइलेंट है, ठीक है, और हम यहाँ पे एक लगे ता लगा देंगे, ये है मिअतुन, इसका मतलब है 100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वैसे ही, फिर काउंटिंग किस तरह चलेगी ये बता दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। अल्फुन कहते हैं हम 1000 को, ठीक है, अल्फुन। मिअतुन 100, अल्फुन 1000, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की जमा आती है, जाहिर बात है, मिअतुन की जमा है, अल्फुन की भी जमा है, तो एक काम करते हैं हम पहले इन दोनों को इनकी जमा के साथ लिखते हैं, मिअतुन और इसकी जमा आती है मिआत, मिआतुन मतलब हंड्रेड्स, ठीक है, और 1000 और थाउजेंड्स जो हम कहते हैं, अल्फुन आलाफुन, आलाफुन थाउजेंड्स, मिअतुन मिआतुन अल्फुन आलाफुन, ठीक है ना, मिअतुन मिआतुन अल्फुन आलाफुन। अच्छा, आ के ऊपर मद लगा लीजिएगा, आलाफुन, मतलब मद तो नहीं लगाइएगा, वो खड़ा जबर लगाते हैं ना, खड़ा जबर लगा लीजिएगा, तो अल्फुन आलाफुन, मिअतुन मिआतुन अल्फुन आलाफुन। अच्छा, 101 मैं बताता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएगी। 101 101, वाहिदुन वाहिदुन व मिअतुन, ठीक है, 101 हो गया ये, वाहिदुन व मिअतुन। इसी तरीके से 102 सेम वैसे ही रहेगा, इस्नानुन इस्नानुन व मिअतुन, बस इस्नानुन व मिअतुन, ठीक है, इस्नानुन व मिअतुन। आगे तो आप लोग आराम से फिर इसको खुद करेंगे। सलासतु व मिअतुन, अर्बअतु व मिअतुन, खम्सतु व मिअतुन, सित्ततु व मिअतुन, सबअतु व मिअतुन, समानियतु व मिअतुन, तिस्अतु व मिअतुन, अशरतु व मिअतुन, ठीक है। अहद अशर व मिआ, इस्ना अशर व मिआ, बस सब में वमिया वमिया आखिर में आएगा। जितनी काउंटिंग हमने की है थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, मतलब ये लिखने के हवाले से, ठीक है ना। सलासता अशर व मिअतुन, और इसको दो तरह कहते हैं, मिआ व सलासा अशर, सलासा अशर व मिअतुन ये भी कहते हैं, ठीक है, सलासता अशर व मिअतुन ये भी कहते हैं, और 100 को समटाइम्स पहले भी आते हैं, मिआ व सलासा अशर, मिआ व अर्बआ अशर, मिआ व खम्सा अशर, 100 और 15 115 हो गए, 100 और 13 113 हो गए, इस तरह। और इस तरह भी कहते हैं सलासा अशर, सलासता अशर व मिअतुन, ये भी सही है, अर्बअता अशर व मिअतुन, खम्सता अशर व मिअतुन, ज़्यादा बेहतर यही है, ठीक है। और सित्तता अशर व मिअतुन, समानियता अशर व, बल्कि मेरे ख्याल में एक काम ही करें, हम इसको कल करेंगे, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कल हम इंशाल्लाह डेज ऑफ द वीक भी कर लेंगे और ये काउंटिंग पूरी कर लेंगे, और इसकी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कल, एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको और पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने बहुत मरतबा सुना होगा 20, है ना, इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा सलासीन, यानी कि, और अरबाइन आपने सुना होगा, अरबाइन हदीसों के नाम होते हैं, बहुत सारी हदीस में नाम है अरबाइन नाम है, तो आखिर ये ईन क्यों होता है, ये इंशाल्लाह हम कल ये देखेंगे इसको, नंबर 1। और नंबर 2 जो हम देखेंगे वो देखेंगे, आप लोग 1 से लेकर और 100 तक काउंटिंग अच्छी कर लीजिएगा, बस बहुत अच्छी कर लीजिएगा, 1 से लेकर और 100 तक इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आज
کی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال اگر ہو آپ کے ذہن میں، آئندہ کی کلاسوں کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہو تو مجھے بتا دو. آپ کے کوئی کنسرنز ہوں یا کوئی ایسی بات ہو. اچھا میں نے شروع میں کچھ باتیں کی تھی، میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کچھ لوگ دیر سے آئے تھے، اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں اس کورس سے جوڑا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ روزانہ 9:30 بجے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس اس طرح اسٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے کویشچن آنسرز لے لیں گے فار 5 to 10 minutes. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو سوال پوچھنا ہے 10 minutes از بیٹر. تو جو کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ لوگ ضرور پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو ہم 10 منٹ تک ویٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم 9:40 تک کوشش کریں گے نیا لیسن اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں ہمارا لیسن ہوگا 1 گھنٹے کا. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کا لیسن ہوگا ہمارا 9:40 سے لے کر 10:40 تک. اور ہمارے جو آخر کے 20 منٹس ہوں گے اس میں ہمیں قرآن مجید کے جو ہم نے آخری پارے کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں ہماری سورۃ الناس سے ہم شروع کریں گے. ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ ہم سورۃ الناس سے شروع کریں گے تاکہ ہم اس کو آہستہ آہستہ یاد کریں. سورۃ الناس پہ سورۃ الفلق. کوشش کریں گے ہم کہ 2 صورتیں ہو جائیں اگر ہو سکیں گی تو، یا کم سے کم 1 صورت ہو، اس کو ہم پکا کریں. اور 1 صورت پھر آپ کو میں ہوم ورک پہ دوں گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں آپ نے اپنا نا اسٹڈی براڈ کرنا ہے. کس طریقے سے؟ خاص طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے میں چاہتا ہوں 2 ترجمے آپ لوگ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کے پاس دونوں ایپ میں آ سکتے ہیں. پہلا تو ہے ایک آسان قرآن کے نام سے، آسان قرآن، یہ ایپ ہے آپ کو مل جائے گی. اور آسان قرآن کلرڈ ایپ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو مطلب 2 کلرز یوز ہوئے ہیں، بلو اور بلیک. اور انہوں نے ترجمہ بالکل ویسے ہی کیا ہوا ہے کہ جو بلو میں ہے ترجمہ اس کا بلو میں ہے، جو بلیک میں ہے ترجمہ اس کا بلیک میں ہے. ایک آپ نے اپنے پاس یہ قرآن رکھنا ہے کہ جو کہ 2 کلرز والا ہے، اس میں 2 کلرز میں ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے جو ترجمہ رکھنا ہے ورڈ ٹو ورڈ والا، وہ رکھنا ہے حافظ نظر احمد صاحب کا. بہت ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ ہے. میں آپ لوگوں سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ. میرے پاس ورڈ ٹو ورڈ ایک ہے، میں بھی واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. اور قرآن آسان کی تو وہ تو ایپ ہے، وہ ایپ آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی انشاءاللہ. آپ آسان قرآن لکھیے گا. حضرت مولانا سید شبیر احمد صاحب کا تھا. ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل میں آپ سے یہاں پر اسکرین شیئر بھی کر لوں. یہ 2 ترجمے آپ نے ورڈ ٹو ورڈ لے کے چلنے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا اب آہستہ آہستہ کہ واقعتاً قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور جن لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا اللہ ان لوگوں کو بہت زیادہ خیر دے. آپ اندازہ کریے. اور کیونکہ اب انشاءاللہ دیکھیے گا قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے اندر کرنے کی بھی طاقت پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے معنی خود بلڈ کر پائیں گے بیکاز آف عربک لینگویج، کہ آپ عربی سیکھنے کی وجہ سے آپ اس کے مفہوم کو پورا سمجھ لیں گے انشاءاللہ. تو آپ خود بولیں گے کہ ہاں یہ والا ترجمہ اچھا ہے، نہیں یار یہ والا ترجمہ تھوڑا سا what I prefer is this translation is more better. یہ جو آپ کے اندر یہ ایبلٹی آئے گی یہ کیسے آئے گی؟ عربی زبان کی وجہ سے. اور آپ خود بولیں گے واقعتاً کہ ٹرانسلیٹر نے، آپ رائٹر کی پوری تھنکنگ تک پہنچ جائیں گے بیکاز آف عربک لینگویج، کہ رائٹر نے آخر ترجمہ یہ کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعتاً رائٹر نے یہاں پہ جو کیا ہے وہ انصاف کیا ہے. تو یہ 2 جو میں نے آپ کو ترجمہ بتائے، ایک میں آپ سے شیئر کر دوں گا حافظ نظر صاحب کا، اور ایک ہے آسان قرآن ایپ ہے جو کہ پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. 2 کلر میں. اچھا ایک میں نے آپ کو ڈکشنری بتائی تھی المانی، آپ کو یاد ہوگا ALMAANY. المانی کی اردو ایپ بھی آ گئی ہے پلے اسٹور پر، آپ وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک تو المانی آپ کے پاس انگلش والی ہوگی کہ آپ کوئی سا بھی انگلش میں ورڈ لکھیں تو اس کا وہ عربک دے دے گا آپ کو، یا عربک لکھیں تو آپ کو انگلش دے دے گا. وہ بالکل ایسے ہی انہوں نے اردو کی ایپ بنا دی ہے، المانی اردو ایپ بن گئی ہے ماشاءاللہ. وہ المانی آپ فوراً پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس میں کیا ہوگا، اردو لکھیں گے آپ تو اس کی عربی آ جائے گی، عربی لکھیں گے آپ تو اس کی اردو آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو المانی تو ضروری ہے، لازمی ہے، اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ مستقل دیکھیے گا ہم ڈکشنری سے کنسرن کریں گے، بار بار ڈکشنریز کھولیں گے، بار بار ڈکشنریز کھولیں گے، اور ڈکشنری کا ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کبھی کوئی خود بیٹھ کے بھی کچھ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ نے جسٹ اپنے موبائل میں ٹائپ کیا اور آپ کو سامنے اس کی میننگ آئے گی اینڈ یو ول گیٹ دا میننگ اسٹریٹ اوے.
ٹھیک ہے نا. تو المانی کی یہ اردو والی ایپ بھی آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, قرآن آسان ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور حافظ نظر صاحب کا جو قرآن مجید ہے وہ انشاءاللہ میں گروپ پہ شیئر کرتا ہوں. تو آج کے لیے صرف ایک تو کاؤنٹنگ پکی کر لیں, دوسرا میں آپ سے بکس شیئر کر رہا ہوں واٹس ایپ پر جو ہم نے پڑھی تھی لیول 1 میں, آپ ان بکس کو گو تھرو کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پابندی کے حوالے سے بات کی تھی, اور ایک دوسرے کے لیے ہم دعا ضرور کریں. اور یہ خاص یاد رکھیے گا, اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے چنا ہے, تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کے اندر, اور ہم صرف 2 دن پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, صرف ہم 2 دن پڑھیں گے, اور باقی ہم اس کا پورا ریویو اور اس کی پریکٹس کے لیے ہمارے پاس پورا ہفتہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس دوران آئی ایم آلویز اویلیبل, آپ جب بولیں مجھے, آپ زوم پہ بلانا چاہیں, کچھ سمجھنا چاہیں, موسٹ ویلکم. بہت ہی اچھی بات ہے, کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر, اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت دے. کوئی کچھ پوچھتے نہیں رہا؟ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.